کپڑے بھی اتار پھینکے اور کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا، کسی نے ترک کلام، کسی نے ازدواجی زندگی ترک کر دی، کسی نے غار و کوہ کو جا کے اختیار کر لیا اور کہا کہ میں اس سے اللہ کا قرب حاصل کروں گا، کسی نے 1.25 من لوہا پہن لیا کہ اس مشقت سے میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں اور میں اللہ کو اس طرح راضی کر لوں گا۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر دیا اور وہاں جا کھڑے ہوئے جہاں شریعت نے ان کو کھڑا ہونے کا نہیں کہا ہے۔ تو پھر کیسے زندگی میں نیکی کا حقیقی تصور ابھر سکتا ہے؟ کہا کہ اس کو ابھارنے کے لیے، حقیقی رہنمائی لینے کے لیے تمہیں پیغمبروں کی دہلیز پہ آنا ہوگا۔ جب پیغمبروں کی دہلیز سے ہٹو گے پھر خود ساختہ چیزیں، یہ جو روحانیت گھڑی ہے ماضی میں یہود نے، نصارہ نے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھی، انہوں نے خود گھڑی ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ اسلام نے اس کی نفی کر دی، سرے سے نام لے کر، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کی رہبانیت ایک ہی بتائی گئی ہے اور وہ جہاد ہے، جس میں آپ اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی غلبہ حق ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کر۔ باقی آپ کو انفرادی طور پہ کچھ وقت کے لیے تبتل اختیار کرنے کا کہا، جس طرح رمضان المبارک میں آپ اعتکاف بیٹھیں، آپ نماز میں یکسو ہو جائیں، تو کچھ مخصوص چیزیں ہیں جس سے آپ کی تربیت ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل آپ ترک دنیا کر دیں تو ہمارا اسلام، ہمارا دین اس کی نفی کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا اور کامل اتباع پیغمبروں کی اختیار کرنا، یہ قوموں کو منظم کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہی نیکی کا حقیقی تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ خلاف پیمبر کسے را گزید، ہرگز نخواہت بمنزل رسید۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے اگر کسی نے کوئی طریقہ اختیار کیا وہ منزل کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا ہے۔ منزل نصیب ہوگی تو حضور کے قدموں سے نصیب ہوگی۔ اس لیے النبیین، نبیوں پر ایمان لانا یہ بر ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اپنا مال، اس مال کی محبت کے باوصف دینا۔ ایک تو ہے کہ مال کی محبت نہیں ہے اس کو دینا، یعنی وہ مال جو آپ کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، گھر پڑا یہ کھانا خراب ہو رہا ہے تو بیوی بھی بار بار کہتی ہے اس کو کہیں ٹھکانے لگاؤ یا باہر پھینکاؤ یا کسی کے منہ میں پڑ جائے، تو وہ اگر اٹھا کر آپ کسی گلی میں گزرتے فقیر کو دے دیتے ہیں تو آپ اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ خود سمجھو ذرا کیا یہ نیکی ہے؟ تم تو اپنے سر سے بوجھ اتارا ہے، دینا کون سا ہے؟ وآت المال علی حبہ، مال کی محبت آپ کے اس کو جدا کرنے کو جی نہ چاہے، لیکن اللہ کی محبت میں پھر بھی اس کو جدا کر دو۔ اس مال کی محبت ہو تمہارے اندر، اللہ اکبر، یہ ہے نیکی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 4 پارے کا ابتدائیہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ وہاں بھی بر کا، اتنی دیر تک تم بر کو پہنچ نہیں سکتے، نیکی کو حاصل ہی نہیں کرتے۔ لن تنالو، آپ طلباء سے پوچھئے، حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے، تو فرمایا کہ تم نیکی کو حاصل کر ہی نہیں سکتے حتی تنفقو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس مال سے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مما تحبون کہہ دیا، اگر اللہ کہتا اس سارے مال کو خرچ کرو تو مشکل بن جاتی، کہا جس کو پسند کرتے ہو اس سے خرچ کرو۔ یعنی تم نے پھل توڑا ہے تو اس کی ہے یہ ایکسپورٹ کوالٹی بنائی ہے، یہ اپنے لیے گھر کے لیے رکھا ہے، اور یہ سڑا پھڑا داغی یہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے، تو اب اللہ کی راہ میں تم اگر دینا چاہتے ہو تو اس سے دو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ یہ گلا سڑا تم اپنے گھر نہیں لے جانا چاہتے، یہ تم سستے داموں بیچو گے یا پھینک دو گے، تو تم نے کہا چلو اس کو پھینکنا کیا ہے، یہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، تو تم نے وہ غریبوں میں دے دیا۔ تو نیکی کی حقیقت کو تم نہیں پہنچ سکتے جب تک اس سے نہ خرچ کرو جو تم خود پسند کرتے، مما تحبون، جس کو تم خود پسند کرتے۔ فرمایا کہ جب بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمیں سو میں مبتلا کر دے، ہمیں بدکاری میں مبتلا کر دے، اور بدکاری کے جتنے راستے ہیں، فحشاء کے جتنے راستے ہیں، شیطان نے ان کو آراستہ کر دیا ہے، رقص کو فن قرار دے دیا گیا ہے، اور آج اوریانی پر مشتمل مخلوط اجتماعات کو فیسٹیول کا نام دے دیا گیا ہے، اور کیا کیا رنگ اور کیا کیا ڈھنگ دیے گئے ہیں۔ وہ راستے جو بدکاری پر منتج ہوتے ہیں وہ راستے کشادہ کر دیے گئے ہیں، اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ جو بدکار لوگ بدکاری کو، برائی کو، فحشاء کو پھیلاتے ہیں، حکومتوں کی طرف سے ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور ان کو بلا کر کے اعزازات دیے جاتے ہیں، اتنے پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ان کے اندر خوبی ہے کہ وہ برائی کو پھیلاتے ہیں، وہ فحشاء کو پھیلاتے ہیں۔ یہ معاشرے کا بدترین طبقہ ہے جن کی وجہ سے
بدی پھیلتی ہے، نوجوانوں کے اخلاق بگڑتے ہیں، ان کا کردار مسخ ہوتا ہے۔ جو شخص بدکاری میں پڑ گیا اس کے دل کا چہرہ مسخ ہو کے رہ گیا، داغدار ہو کے رہ گیا۔ فحشا تو بہت بڑا جرم ہے، عام گناہ کرنے سے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل کے اوپر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ نہیں کرتا، دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر بدی اور نیکی کا امتیاز بھی مٹ جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو چین نہیں آتا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، لیکن جب گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، بدکاری پہ بدکاری کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں اس کی مثال دوں گا کہ پکا نمازی ہو تو کبھی اس سے نماز چھوٹ جائے تو وہ عجیب بے چینی میں ہوتا ہے کہ آج ہوا کیا میرے ساتھ، قضا بھی کر لیتا ہے پھر بھی بے چین رہتا ہے۔ لیکن جو بے نمازی ہے وہ روز چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شریف آدمی کسی کو ظلمن تھپڑ مار بیٹھے تو اتنی تکلیف اس کو نہیں ہوتی جتنی اس کو ہو رہی ہوتی ہے۔ دعا کرو کہ یہ دل دل ہی رہے، دل مصفہ رہے، دل مزکہ رہے، دل ستھرا رہے، دل پاکیزہ رہے۔ جتنی کوشش ہم اپنے چہرے کو، اپنے بدن کو، اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اپنے دل کو سنوارنے کی کریں۔ باہو علیہ الرحمٰن نے کہا تھا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ تو شیطان دل پہ ہی قبضہ جماتا ہے۔ شیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسہ، تو یہ غافل نہ ہو پائے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو۔ اس لیے ہمیں 5 بار مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ نمازیں ہیں تو ہم صبح ہی ساری پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں مختلف اوقات میں بلایا گیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سجدہ ریز ہو جائیں، پھر کام پہ جائیں، کام میں انہماک ہونے لگا تو پھر بلا لیا گیا، آؤ جو ظہر کے وقت، پھر گئے تھوڑا وقت گزرا تو پھر انہماک ہونے لگا، کھونے لگے تو کہا پھر آجو عصر کے وقت، پھر چھٹی ہوئی گھر جانے لگے، کہا پہلے نماز پڑھ لو، پھر کھانا کھایا، بچوں میں بیٹھے کھیل کود میں لگے، دل غافل ہونے لگا، کہا آجو پھر عشاء کے وقت آجو۔ اور نماز سے پہلے بھی ذکر، نماز کے بعد بھی ذکر، سونے سے پہلے ذکر، سونے کے بعد ذکر، اٹھتے ہوئے ذکر، کھاتے ہوئے ذکر، کھانے کے بعد دعا، آئینہ دیکھتے ہوئے دعا، لباس بدلتے ہوئے دعا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، سیڑھیاں اترتے ہوئے، کسی چیز کو دیکھتے ہوئے، کسی مومن کو ملتے ہوئے۔ ہماری زندگی کو دیکھیے مسلمانوں کی، ہم تو ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں، ہر وقت اسی کا نام جپ رہے ہوتے ہیں، کبھی السلام علیکم، کبھی سبحان اللہ، کبھی ماشاء اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی نماز، کبھی سجدہ، کبھی رکوع، کبھی قیام۔ کیسی زندگی ہے مومن کی۔ اور 8 دن کے بعد تفصیلی روشنی کے لیے ہم مسجدوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اس میں خطبہ سنتے ہیں، اس میں گفتگو سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذکر فکر کرتے ہیں، اور پھر ماہ سیام آ جاتا ہے تو پوری ٹیوننگ ہو جاتی ہے پورے جسم کی۔ اور پھر کہا چلو ہر سال نہیں تو زندگی میں ایک بار حج پہ بھی چلے جاؤ، اور تم ایسے پلٹ کے آؤ گے جیسے ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوئے ہو، سارے گناہ مٹ جائیں گے، تم ستھرے ہو کے وہاں سے آؤ گے۔ تو مومن پاکیزہ دل ہوتا ہے، فحشا سے، سو سے، برائیوں سے۔ آج نہ ہماری نگاہیں پاک، نہ کان پاک، نہ خیال پاک، نہ سوچے پاک، سب کچھ آوارگی میں آ گئی۔ تو اس لیے ہمارا رب کیا چاہتا ہے کہ ہم نیک ہوں، صالح ہوں، پاکیزہ ہوں۔ اللہ کے محبوب تشریف فرماتے، مسجد نبوی کے کونے میں ایک عربی دیہاتی آ گیا اور پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑے اس کو کہ اس کو جھڑکیں۔ آقا کریم نے ان کو بلا لیا، کہا اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بلایا، کہا یہ مسجدیں ذکر و فکر کے لیے بنائی گئی ہیں، بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اور پھر وہاں پانی بہا دیا گیا۔ تو بعض اوقات ہم جس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو موبائل ہے یہ اس دور کی ضرورت ہے، تو بعض اوقات اس کو بند کر دیں تو کھولنا یاد نہیں رہتا، کھول لیں تو بند کرنا یاد نہیں رہتا۔ تو بعض اوقات نماز کے اندر اس کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس بیچارے کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کو تیزی سے بند کرنا بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ دیر بھی ہو جاتی ہے۔ خیر وقت گزر گیا، اب 4 رکعتی نماز ہے، یہ پہلی رکعت کے اندر حادثہ ہوا تو 3 پوری رکعتیں ہیں وہ غصے سے بھرے رہتے ہیں کچھ نمازی کہ اب سلام پھیر کے تو ہم اس کی خبر لیں گے، اور پھر سلام پھیر کے حالانکہ 3 رکعتیں گزر گئی ہیں، تم رب سے جڑے ہوئے ہو، تمہیں تو یاد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ترغیب کی آیتیں بھی آئیں، ترغیب کی آیتیں بھی آئیں، جنت کا تذکرہ بھی آیا، جہنم سے بھی ڈرایا گیا، تلاوت بھی ہوئی، تم سجدے میں بھی گرے اس کے حضور، تم رکوع میں بھی گرے، لیکن یہ نہیں بھولے کہ گھنٹی اس طرف سے بجی تھی۔
اور پھر سلام پھیر کے سب نے ایسے گھور کے دیکھا جیسے کھا جائیں گے. اب اس کو دیکھیں اور اس پیشاب کرنے والے کو دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں اور رسول اللہ کا عمل دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اسی لیے تو لوگوں نے بھگا دیا ہے مسجدوں سے لوگوں کو کہ جو مذہبی طبقہ اس کا رویہ کتنا سخت ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک چیز ہے جس کا تعلق دین سے اس طرح سے نہیں ہے، طریقہ کار سے ہے، تنظیمی طریقہ ہے، طریقت کا طریقہ ہے، آپ کا تربیتی طریقہ ہے. اور اگر کوئی بندہ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. میں ایک تنظیم کھڑی کر لی ہے اور میں اس کا ایک طریقہ وضع کرتا ہوں اور اس کے مطابق جو نہیں چلتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو کیا ہم نے یہ رویہ اختیار کر لیا اور کیا انداز اختیار کر لیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ منبر و محراب کے لوگوں کا بھی فہم دین ناقص ہے. فہم دین ناقص ہے تو پھر کس طرح دین فروغ پائے گا؟ تو یہ ضرورت ہے کہ دین کو سمجھنا. تو شیطان کے طریقے ہیں، وہ علماء کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، جاہلوں کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، متکبر کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، منکسر المزاج شخص کو الگ ٹریٹ کرتا ہے. اور ہر ایک کے لیے اس نے الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ہر ایک کے لیے الگ پیکج ہے اس کے پاس. سخی کے لیے الگ ہے، سخت شخص کے لیے الگ ہے، متکبر کے لیے الگ ہے، مولوی صاحب کے لیے الگ ہے، پیر صاحب کے لیے الگ ہے، کارکن کے لیے الگ ہے، لیڈر کے لیے الگ ہے، حاکموں کے لیے الگ ہے، نمازیوں کے لیے الگ ہے. ہر ایک کے لیے الگ اس کے پاس پیکج ہے اور اس کے ذریعے سے وہ سب کو لوٹ رہا ہے. یہ شیطان کے مکر ہیں، فریب ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہاں یہ خطوہ کی جمع ہے، قدم کی پیروی نہیں، قدموں کی پیروی نہ کرو. معلوم ہوا کہ شیطان کے پاس ایک چال نہیں ہے، اس کے پاس بڑی چالیں ہیں. وہ بڑے بڑے طریقے سے لوٹتا ہے، بڑے بڑے مکر سے لوٹتا ہے. آپ تاریخ پڑھیں، مرتبہ ولایت کے پہنچے ہوئے لوگوں کو اس نے برباد کیا. بلعم بن بورا کون تھا؟ مستجاب الدعوات ولی تھا نا، لیکن کہاں لڑک کے چلا گیا. اس لیے ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. شیطان ادھر سے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، آگے سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس نے اللہ کے حضور قسم کھائی تھی وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیرے سامنے یہ بات قسم کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا. ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. چاروں طرف سے حملہ. کدھر بھاگیں گے؟ اللہ اکبر. ظالم دو راستے بھول گیا، اوپر والا اور نیچے والا. جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، شیطان کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو یہ دائیں سے بھی آ رہا ہے، بائیں سے بھی آ رہا ہے، آگے سے بھی آ رہا ہے، پیچھے سے بھی آ رہا ہے. اور اس نے خود اللہ کے سامنے قسم کی ہے، مجھے تیری عزت کی قسم، ان بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا، چاروں طرف سے گھیر لوں گا. تو یہ چومکھی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ. کبھی یہ کسی طرح سے آ جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے. تو اس کے بڑے مکر و فریب اور بڑے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرمائے. حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے تو کسی نے جا کے بتایا کہ حضور کا وصال ہو گیا. انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا. اے اللہ مجھے اندھا کر دے، میری آنکھوں کی بینائی اچک لے. یہ آنکھیں رکھی ہی اس لیے تھیں کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا. اب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے ان چراغوں کا کیا کرنا ہے. حضرت حسان بن ثابت نے جو اس وقت اشعار کہے، کہتے ہیں کاش کہ کوئی کالا سانپ مجھے ڈنگ مار جاتا اور میں دوسری سانس نہ لیتا. اور حضرت سیدہ فاطمہ کے جو قلب اطہر کی کیفیت تھی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. میرے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں وہ اگر دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو وہ کالی راتیں بن جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس نے کہا نا حضور کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تھوڑی دیر بعد حضور پرانی حالت کی طرف پلٹ آئیں گے. اب یہ کیفیت کتنی حساس تھی. ادھر منافقین نے چال چلنا شروع کر دی. انہوں نے کہا حضور کے دم سے ساری رونقیں تھیں، اب وہ چلے گئے تو اب کس نے نمازیں پڑھنی ہیں، اب کس نے روزے رکھنے ہیں، اب کون جہاد پہ جائے گا. جب وہ ہی نہیں رہے تو ساری کہانی ختم ہو گئی. تو انہوں نے اس طرح سے چال چلنا شروع کر دی. اور حضرت عمر کہتے تھے کوئی بولے تو صحیح. کتنا نازک وقت تھا. اس وقت میں حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا کلیجہ تو پھٹ رہا ہوگا، لیکن یہی موقع تھا حضور کے مشن کو، حضور کی فکر کو، حضور کے دیے ہوئے نظام کو سنبھالنے کا. اور اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول کیا ہوگا.
اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال کر کے لوگوں میں آئے اور دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تلوار لہرا رہے ہیں. خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. تو آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو متوجہ کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کا جو خطبہ ہے، اس نے اس وقت اسلام کو سنبھالا جب منافق بڑی باریک چال چل رہے تھے. اب حضرت ابو بکر آئے اور کھڑے ہوئے، کہا لوگوں مجھے بتاؤ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو کہا اللہ آج بھی زندہ و موجود ہے، اللہ کل بھی زندہ و موجود تھا، وہ حی ہے لا یموت ہے. اللہ اکبر. پھر انہوں نے وہ آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ جس طرح یہ نازل اسی وقت کے لیے ہوئی تھی. اور پھر لوگ سنبھلے اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشکل وقت دین کو سنبھالا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے کھڑے ہوئے. لشکر اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا جا چکا تھا، حضور نے خود روانہ کیا تھا. ابھی جرف کے مقام پر ہی یہ لشکر پہنچا تھا، مدینہ المنورہ سے تھوڑا باہر نکلا تھا کہ حضور کے وصال کی خبر آئی تو یہ واپس آ گئے. تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب مدینہ المنورہ کے حالات وہ نہیں رہے، اطراف کے اندر قبائل سر اٹھا سکتے ہیں جو دبے ہوئے تھے. اب حضور کے وصال کی خبر پھیل گئی ہے تو کوئی مدینہ المنورہ پر حملہ نہ کر دے، اور بہترین جنگجو اس لشکر میں شامل ہیں، تو اگر حملہ ہو گیا تو پیچھے سے دفاع نہیں ہو پائے گا. تو لہٰذا اس لشکر کو حکمت یہ ہے کہ روک لیا جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ حضور کا روانہ کردہ ہے، جا کے رہے گا. بلکہ آپ نے تاریخی جملہ کہا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ جنگلوں سے جانور آ کے ہمارے جسم کی بوٹیاں بھی نوچ کے کھا جائیں گے، یہ لشکر پھر بھی روانہ ہوگا. لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ضرور لشکر کو روانہ کریں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا کہیں کہ امیر لشکر کو معزول کر کے کوئی اور قریشی سردار بزرگ اس کا امیر بنا دیا جائے. 9 عمر لڑکا ہے، دوسرا غلام زادہ ہے، تو بڑے بڑے قریشی سردار اور جنگجو ان کی قیادت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں. تو وہ گئے اور جا کے کہا کہ بڑے بزرگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ ضرور لشکر کو روانہ کر دیجئے، لیکن اتنا کیجئے کہ امیر لشکر کو تبدیل کر دیجئے. حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر جلال آ گیا اور آپ نے جو جملے کہے وہ اتنے سخت تھے. ثقلت امک یبن خطاب، اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھ کو روئے. استعملہ رسول اللہ وقد تامرنی ان اعزلہ، ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے اور میں کون ہوتا ان کو معزول کر دوں. کہا لشکر جائے گا، اسامہ بن زید کی قیادت میں جائے گا، جس نے جانا ہے جائے، جس نے نہیں جانا میں کوئی پرواہ نہیں ہے، چونکہ ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا. اللہ اکبر. پھر جب لشکر اسامہ کو روانہ کیا حضرت صدیق اکبر نے تو حضرت اسامہ کے گھوڑے کی باک اپنے ہاتھوں سے پکڑی اور اسامہ کو اوپر سوار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نیچے ساتھ پیدل چلے. اللہ اکبر. اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے اسامہ تو وہ ہے جس کو میرے رسول نے مقرر کیا ہے. اور پھر یہ لشکر کامیاب اور بامراد ہو کے لوٹا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کے فیصلوں کو منوان قبول کرنے کا جذبہ تھا. جس انداز سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر پہ پہرا دیا، حضور کی تعلیمات کو اجاگر کیا اور حضور کے فرمان کو حرف آخر سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی رائے کو وہاں فنا کر دیا. صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو 1400 اصحاب تھے، قریش نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو وہاں سے ایک معاہدے کے ذریعے واپس آنا ہوا. تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر ہم دب کے صلح کیوں کریں، صلح کی شرائط تو برابر کی ہونی چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق کا صرف ایک لفظ دیکھیے، انہوں نے کہا عمر کیا یہ صلح نامہ حضور نے قبول کیا ہے؟ کہا کیا ہے. کہا ہوا رسول اللہ، کہا وہ اللہ کے رسول ہے. اللہ اکبر. کثرت صوم و صلات کی وجہ سے افضل نہیں ہے، بلکہ حضور کے لیے اطاعت و انقیاد، فرما برداری، اور حضور علیہ السلام کے لیے بس اپنے آپ کو قربان کر دینے کا وہ جذبہ، وہ آپ یہاں دیکھتے ہیں تو بدرجہ کمال آپ کو نظر آتا ہے. فرمایا کہ میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا،
لیکن میرا خلیل اللہ ہے. اللہ اکبر. امن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما ہستیو کشت ملت راچو ابر ثانی اسنینو غارو بدر و قبر. دیکھیے کہاں کہاں حضور کی قربت. یہ شک ہوئی تے چل مدینے، یہ شک ہوئی تے آ تک لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیا یار. وہ ایک پیر صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ کہتے تھے یہ دولت بڑی بری چیز ہے، تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. کہتے میں نے دولت کو ہاتھ نہیں لگانا. تو انہوں نے چھوٹی سی ایک چمٹی رکھی ہوئی تھی، چمٹا نہیں ہوتا جس طرح، تو وہ اس سے پیسے پکڑتے تھے. کہتے اس کو میں نے ہاتھ نہیں لگانا، یہ گندی چیز ہے. حالانکہ اس کی گندگی تو اس کا لالچ ہے، اور وہ تو صاحب تمہارے سینے کے اندر موجود ہے، چاہے چمٹے سے پکڑو چاہے ہاتھ سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے. لیکن اس پر بھی لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ دولت کو ہاتھ نہیں لگا رہے. تو یہاں تو لوگوں کا جب یہ ذہنی لیول ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہ ڈرامے چلتے رہیں گے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی. تو اللہ کی حلال کردہ چیزیں. ہم ایک دفعہ ایک تقریب میں گئے تو بعد میں کھانا لگا، تو صاحب خانہ نے اپنی بساط کے مطابق کھانا رکھا. تو ایک صاحب تھے، وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں کوئی لسی ہے؟ تو وہ ظاہر کہنے لگے کہ نہیں. تو کہتے چلو سادہ سادہ پانی لے آؤ. تو وہ پانی لے آئے. کہتے ہیں اب وہ سرخ مرچیں تھوڑی سی لے آئیں. وہ سرخ مرچیں لے آیا، تو اس کے اندر گھول کر کے تو وہ روٹی کو ڈبو ڈبو کے کھا رہے تھے. میرے ساتھ 3-4 طالب علم تھے، تو میں نے ان کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پوچھیں کہ حضرت یہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ نے بھی نہیں پوچھنا. لیکن خود ہی پھر کوئی 5-7 منٹ کے بعد وہ میں اصل سبزیاں گوشت کچھ بھی نہیں کھاتا، بس یہ لسی لے لیتا ہوں، اس میں یہ تھوڑا سا مرچیں ڈال لیتا ہوں اور روٹی سے. میں یہی میرا 12 سال سے یہ عمل ہے. تو نہ پھر لسی ملے تو پھر اس طرح پانی میں. تو وہ اس کے بعد وہ میرے تاثر لینا چاہ رہا تھا. میں نے کہا کہ میں تو اللہ کی ہر حلال شے کھا لیتا ہوں، میرے اللہ نے جو حلال کیا میں سب کھا لیتا ہوں. ان کی تو وہیں ہوا نکل گئی. تو یہ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ادا؟ اگر آپ کی طبیعت نہیں مانتی یا آپ کی قسمت ایسی سڑی ہے کہ طیب اور پاکیزہ کھانے سامنے موجود ہیں اور آپ نے جو ہے وہ مرچیں ہی کھانی ہیں تو کھائیں. آپ اس کو تصوف سمجھتے ہوں گے، ہم اس کو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے سزا سمجھتے ہیں. تو یہ خود ساختہ چیزیں ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، جو حلال اور طیب چیزیں ہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو کھاؤ. اللہ اکبر. تو جس طرح شریعت اسلامیہ نے اس بات پر ممانعت کی ہے کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال بنائے کسی ہیلے بہانے سے یا کسی طریقے سے، اسی طرح کسی حلال کو بھی حرام بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال رکھا ہوا ہے، پاکیزہ بنایا ہوا ہے، اس کو اپنے اوپر حرام کر دے. یہ شیطان کی پیروی ہے کہ خود کہنا کہ میں اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تم کون ہوتے ہو اپنے اوپر حرام کرنے والے، جب تمہارے خالق نے تمہارے اوپر حرام نہیں کیا ہے. ہاں اگر کسی چیز کی طرف مزاج کسی کا نہیں ملتا، اور وہ بہت ساری سبزیاں ہیں، بعض اوقات ماں کو شام کو مسئلہ ہوتا ہے کھانا پکائیں تو میرا یہ بچہ یہ چیز نہیں کھاتا شوق سے اور فلاں بچہ یہ نہیں کھاتا، تو وہ ایک الگ چیز ہے. وہ انسان کی رغبت طبعی کسی چیز کی طرف ہونا نہ ہونا، یہ کسی کا مزاج ہے، اور اس مزاج کے بارے میں کسی کو زور بھی نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس کو حرمت کے درجے پہ لے آنا اور اس کو اس لیے استعمال نہ کرنا میں نے حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر، تو یہ درست نہیں ہے. کہ اپنی زندگیوں کو منظم کریں، اپنی زندگیوں کو ہمیشہ سلیقہ مند رکھیں، اپنی زبان کو، اپنے لہجے کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے معمولات کو بہت اچھا رکھیں. بعض اوقات ہم خام خواہ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں. تو اپنے صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک، فجر کی نماز سے لے کر بستر پر اپنی کروٹ لیتے ہوئے محاسبہ کریں کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا. جس کے 2 دن برابر گزرے وہ ہلاک ہو گیا. ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر گزرنا چاہیے. لیکن اگر ہمارا گزرے ہوئے کل سے آج کا دن بدتر ہے تو سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہیں ہے.
اور اسلاف کی زندگی اس حوالے سے دیکھیں. تو اس لیے یہ بہت برا سودا ہے اور یہ بڑی جرت ہے. انسان کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس میں تو کوئی اختلافی فرقہ نہیں ہے اور گروہ نہیں ہے کہ اس کی سزا آخرت میں کیا رکھی ہے، دنیا میں کیا رکھی ہے. انسان کسی سے حسد کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، دشمنی رکھ رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، کسی سے زیادتی کر رہا ہے، کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا تکلیفیں دینا. ہمارا دین تو اس قدر حساس ہے لوگوں کے خیال رکھنے کے حوالے سے کہ لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے کہ تمہارے منہ سے نکلتی ہوئی سمیل کو سونگھ کر کے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچے. وہ اس قدر حساس ہے. حضرت انس بن مالک آتے تھے تو چونکہ وہ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے کہ آپ نے حضور کو دیکھا. تو وہ اپنے ہاتھ کو خوشبو لگا کے آتے تھے کہ لوگ میرا ہاتھ حضور کی نسبت سے چومتے ہیں. تو ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے. یعنی یہاں تک ہمارا دین ہے. تو آج میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت جب بن جاتے ہیں، اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے کلاس فیلو کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، ہمارا وجود لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اصبرهم علی النار، آگ پر کتنا حوصلہ ہے کہ وہی اعمال کیے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ جہنم ہے، وہ اعمال کیے جا رہے ہیں جس سے دل مردہ ہوتے ہیں، وہ اعمال کیے جا رہے ہیں جس سے قربت الہی میں نقصان ہوتا ہے. بتاؤ نا وہ کون سی چیز ہے جس چیز نے تمہیں دلیر کر رکھا ہے اور تم جہنم کے راستے پہ چل نکلے ہو؟ وہ دولت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، اقتدار ہے. وہ چیز کیا ہے جس چیز پہ تم ناز کر کے اپنے رب سے دور ہو کے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو گئے؟ کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا، کتنی ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹا. کوئی کہتا کوئی بات نہیں، کر لو جو کرنا، آخرت میں توبہ کر لیں گے. توبہ کی امید پر گناہ کا کرنا یا ڈٹائی کے ساتھ گناہ پہ گناہ کیے جانا، اپنی بد اعمالیوں کی کوئی توجیہ کر لینا. مختلف شیطان کے فریب ہیں، مکر ہیں، وہ آپ کو مختلف طرح سے پھانس لیتا ہے. ہم اس کی کوئی توجیہ کر لیتے ہیں، اس کی کوئی صورت گری کر لیتے ہیں. مطلب کیا؟ جب اللہ کی کتاب سے ہم انحراف کریں گے تو اللہ توفیقات خیر سلب کر لے گا. یہ جو لعنت کا لفظ آپ نے سنا، تو لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ رحمتوں سے محروم کر دیا جانا. عرب کہتے ہیں جب وہ اپنی اولاد سے ناراض ہو جائیں یا کسی سے ناراض ہو جائیں بڑا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، تم میری دعاؤں سے آج کے بعد محروم ہو گئے ہو. بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی وجہ سے بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا اس کو سزا یہ ہوتی ہے کہ جو نیک صالح پاکیزہ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں پوری امت کے لیے، تو وہ امت کا فرد تو ہے، ایک شخص تو ہے امت کا، لیکن اس نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ منہا کر دیا جاتا ہے، اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اس رحمت کے وصول والی فہرست سے اس کو نکال دیا. وہ سانسیں تو لے رہا ہوتا ہے لیکن زندہ نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلا رہا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام اور اللہ رسول سے تعلق اس کا واجبی سے ہوتا ہے. تو آج ہماری بدحالیوں کا اور ہماری رسوائیوں کا سبب اس کتاب رحمت سے دوری ہے. اللہ کتاب رحمت سے جڑنے کی توفیق دے. کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑے